نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 6 آیت نمبر 80-81۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا داؤد علیہ السلام کی صنعت اور بالخصوص ذرہ سازی کا ذکر ہے، اور اس کے علت لتحسنکم من بأسکم کا ذکر ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے تسخیر ہوا اور تسخیر جنات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وعلمناہ، اور سکھا دیا تھا ہم نے اس کو، داؤد علیہ السلام کو، صنعۃ لبوس لکم، بنانا ذرہ کا، لکم تمہارے لیے، لتحسنکم تاکہ وہ بچائے تم کو، من بأسکم تمہارے لڑائی سے، فہل انتم شاکرون پس کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ سوال ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور تابع کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح ہوا، عاصفۃً تیز، تجری بامرہ الی الارض، تجری کہ وہ چلتی تھی، بامرہ اس کے حکم سے، الی الارض زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا وہ کہ برکت رکھے تھے ہم نے، فیہا اس زمین میں، وَكُنَّا اور تھے ہم، بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، عالمین خوب جانتے تھے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور شیاطین میں سے، مَن یغوصون لہ وہ جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ اور کرتے تھے وہ، عملاً وہ کا، من دون ذالک، عملاً دون ذالک اس کے سوا، عملاً دون ذالک اس کے سوا، وَكُنَّا اور ہم ہی تھے، لہم اس کے، حافظین محافظ۔ آیت نمبر 80 میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صنعۃ لبوس، لبوس درع کو کہتے ہیں، ذرہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے ذرہ بنایا تھا، اور لتحسنکم یہ اس کے علت ہے۔ میدان جنگ میں اپنی جان بچانے کے لیے، دشمن پر وار کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے واسطے، دشمن کی نیام سے، دشمن کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے واسطے
ذرہ سازی کی صنعت سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کی۔ اب یہاں پر دو باتیں مستنبط ہے کہ ایک کسب اور معیشت یا کسب و معاش، کوئی حرفت، کوئی صنعت، کوئی کسب، کوئی کام، کوئی کاروبار، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نمبر دو، اسباب کا استعمال بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ میدان جنگ میں اپنی حفاظت کے لیے ذرہ استعمال کرنا یا ڈال استعمال کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور کاروبار، معیشت، تجارت، کسب، معاش، صنعت، حرفت، یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء علیہم السلام تجارت بھی کرتے تھے، کسب و معاش میں بھی مصروف رہتے تھے، جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے، ڈالوں کا بھی استعمال کیا، تلواروں کا بھی استعمال کیا۔ لہذا موجودہ حالات میں چھاؤنی بنانا، مورچہ بنانا اور اپنی دفاع کے لیے آلات کا استعمال کرنا، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اسباب کا استعمال یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 81 میں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً فرمایا۔ یہ جملہ عطف ہے سابقہ جملے پر، اور سابقہ جملہ ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ، اور وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً سے پہلے سخرنا کا لفظ مقدر ہے، جو عامل ہے اس میں دو چیزیں ہیں۔ ادھر سلیمان علیہ السلام کے لیے تسخیر بحرف اللام ذکر کیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ فرمایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے مع کا لفظ استعمال کیا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ فرمایا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ لام اختصاص کے لیے ہوتی ہے، اللام للاختصاص، تملیک کے لیے کلامی عربی میں استعمال ہوتی ہے۔ دونوں جملوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے جملہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجبال والطیر، پہاڑ، چرند پرند حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر ملکیت اور زیر فرمان نہیں تھی، حکم کے تابع نہیں تھی، کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے حکم پر تسبیح میں مشغول اور مصروف رہتے تھے، بلکہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے خوش آوازی سے مست ہو کر تسبیح کرتے تھے۔ گو کہ تسبیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوتے تھے، معیت اختیار کرتے تھے، مع داؤدہ ہے، اور اسی لیے مع کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ جبکہ ہوا، ریح سلیمان علیہ السلام کے زیر نگین تھی، تابع فرمان بنا دی گئی کہ جب چاہے ہوا کو حکم کرے، اور ان کے حکم کے مطابق ہوا چلتی تھی۔ تو اسی لیے
ولی سلیمانہ میں لام سے تعبیر فرمایا، قذافی تفسیر بیضاوی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو حکم تھا اور ہوا پر چلتا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑے کا ایک بہت بڑا وسیع اور عریض تخت بنایا تھا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام خود لاؤ لشکر آلات حرب سمیت سوار ہو جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے تھے اور ہوا اس عظیم عریض تخت کو اٹھا کر جہاں سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا تھا وہاں جا کر اتار دیتے تھے۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینہ کی مسافت طے کرتا تھا، اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کا مسافت طے کرتا تھا۔ مطلب ایک دن میں 2 مہینوں کا مسافت طے کرتا تھا ہوا کے ذریعے۔ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بحوالہ ابن ابی حاتم منقول ہے، ذکر کی ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، جس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان بھی سوار ہوتے تھے، اور پیچھے اہل ایمان جنات وہ بیٹھے رہتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ پورے تخت پر سایہ کر لے تاکہ سورج کے تپش سے محفوظ اور مامون ہو۔ اور اس پورے فضائی سفر میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ذکر شکر میں مصروف رہتے تھے، تواضع، عجز اور انکساری اختیار کرتے تھے۔ عاصفتاً کا لفظی معنی ہے سخت اور تیز ہوا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے جو اس ہوا کی صفت بیان کی ہے، وہ ہے رخا۔ رخا کا معنی ہے نرم ہوا، جس میں نہ غبار ہو، نہ ہوا میں تلاطم ہو، طوفان ہو۔ بظاہر دونوں صفتین میں تضاد ہے، لیکن دونوں صفات کو جمع اسی طرح ممکن ہوگا کہ ہوا اپنی ذات میں بڑی سخت اور تیز ہو، اور تیز ہونے کی وجہ سے چند گھنٹوں میں مہینے کی مسافت طے کرتے تھے، لیکن ہوا ایسا بنا دیا گیا کہ ہوا میں فضا میں تلاطم نہیں تھا، چونکہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی۔ کبھی تیز ہو جاتی تو عاصفتاً کا لفظ استعمال ہوتا، کبھی ہلکی ہوتی تو نرم اور رخا کا لفظ استعمال ہوتا۔ مجھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری کا قول زیادہ عزیز ہے، پسند ہے، جو بیان القرآن میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ رخا کا لفظ جو ہوا کا صفت استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، وہ بھی اور عاصفتاً بھی، فرمایا کہ بے اعتبار تاثیر فی البدن رخا ہوتی تھی، اور بے اعتبار سرعت
قطع مسافت کے عاصفتن ہوتی تھی، ہوا ہوتی تھی تیز، لیکن بدن پر تاثیر جو تھی وہ رخا کی کیفیت ہوتی تھی، انسانوں کو، جنات کو، پرندوں کو وہ کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں دیتی تھی۔ آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، یعنی ہم نے مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو دریاؤں میں غوطہ لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لیے جواہرات نکال کر لاتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، عملاً دون ذالک، اور دوسرے کاموں کا ذکر قرآن کریم کے دوسرے آیات میں ہے کہ یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے محرابیں بناتے تھے، شاندار مکانات، مورتیں اور پتھر کے بڑے بڑے پیالے بناتے تھے جو حوض کی طرح کام کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان سے بڑی مشقت کے کام بھی لیتے تھے اور عجیب و غریب صنعتوں کے کام لیتے تھے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ان کے محافظ تھے، وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شیاطین کے شر سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کر رکھی تھی۔ مشقت کا کام لینے کے باوجود شیاطین سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نقصان نہیں دے سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ شیاطین جسم ناری ہے، آگ کے بنے ہوئے اجسام لطیفہ ہے، یتشکل باشکال المختلفہ، جو عقل شعور بھی رکھتے ہیں اور انسان کی طرح احکام شرعیہ پر بھی مکلف ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس نوع کے لیے اصل لفظ تو جن یا جنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ لوگ جن میں سے ایمان قبول کرے، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان قبول نہیں کرتے، وہ کافر ہے، اس کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے تو سب جنات مسخر تھے، تابع تھے، خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو۔ البتہ مومن جنات تسخیر کے بغیر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی احکامات کی تعمیل ایک اور تعلیمات ایک مذہبی فریضہ کی حیثیت سے ادا کرتے تھے، لہذا مومن جنات کے لیے تسخیر کی ضرورت نہیں تھی، صرف کافر جنات و شیاطین کے لیے تسخیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے کفر میں، سرکشی میں مصروف رہتے تھے، لیکن چونکہ تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور سلیمان علیہ السلام پھر ان سے کام لیتے تھے اور مشقت کے کام لیتے تھے، اس لیے آیات کے آخر میں یہ جملہ بڑھا دیا کہ ہم ان کے محافظ تھے، ورنہ کفار جنات کی طرف سے تو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر حفاظت خداوندی کا پیرا ان پر لگا ہوتا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ایک بات لکھتے ہیں
کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت اور کثیف الاجسام چیزوں کو مسخر بنایا تھا۔ پہاڑ کو دیکھ لیجئے کتنا سخت ہے، لوہے کو دیکھ لیجئے، نرم کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اجسام لطیفہ، باریک جسم ہے، باریک اشیاء کو، اجسام کو بنایا تھا مسخر، جو دیکھنے میں بھی نہ آ سکے، جیسا کہ ہوا ہے، جنات ہے، یہ اجسام لطیفہ ہے، دیکھ نہیں سکتے بندہ، اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ تھا اور تعلیم ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت، طاقت، کائنات کے ذرہ ذرہ میں اجسام کثیفہ، اجسام لطیفہ اور ہر نوع کے مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔